الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء جو بھیجے، وہ سب کے سب انسانیت کی خیر خواہی کی بنیاد پر بھیجے۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ قادر مطلق ہیں، وہ اسی طرح بھی ہدایت دے سکتے تھے، لیکن اللہ تعالی جل جلالہ عم نوالہ نے چونکہ اس دنیا کو دار الابتلاء والامتحان بنا دیا ہے، اور اللہ تعالی نے کچھ لوگوں کو بلند مقام عطا کرنا ہے، اس لیے اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر انسان کی جدوجہد اور انسان کی محنت کو گیا مدار قرار دیا۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر انسان کو آزاد چھوڑ دیا کہ تم اپنی مرضی سے اچھا کرو گے برا کرو گے، میں قیامت کے دن فیصلہ کروں گا، دنیا میں کر لو۔ اچھا کرو گے تو یہ بھی بتلایا، اچھا کرو گے تو تم امتحان میں پاس ہو جاؤ گے، تمہارا پرچہ پاس ہو جائے گا، جنت میں جاؤ گے، اور برائی کرو گے تو تم امتحان میں فیل ہوں گے اور پھر تم جہنم میں جاؤ گے۔ اور پھر اللہ تعالی نے کچھ لوگوں کو منتخب فرمایا، وہ انبیاء کرام تھے علیہم التحیات و تسلیمات۔ وہ کون تھے؟ انبیاء کرام تھے۔ سبحان اللہ۔ انبیاء سب اللہ کے محبوب ہیں، اور سب سے زیادہ محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انبیاء سب اللہ کے پیارے ہیں، لیکن سب سے زیادہ پیارا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انبیاء سب حسین ہے، لیکن حسینوں میں سب سے زیادہ حسین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انبیاء سب با کمال ہیں، انبیاء سارے با کمال ہیں، لیکن سب سے زیادہ کمال رکھنے والا وہ ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انبیاء سب سخی تھے، سارے سخی تھے،
لیکن سب سے زیادہ سخی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور انبیاء سارے فکر رکھنے والے تھے، سارے فکر مند تھے، لیکن سب سے زیادہ امت کے فکر میں جو وہ سرگرداں رہتے تھے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس کو امت کا فکر تھا۔ کس کا فکر تھا؟ امت کا فکر تھا۔ سبحان اللہ۔ زندگی میں امت کا فکر، وفات کے بعد بھی امت کا فکر، قبر میں بھی امت کا فکر، اور قیامت میں بھی امت کا فکر۔ فرماتے ہیں جب دنیا سے چل بسے، مورخین لکھتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پاس گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونٹ مبارک ہلتے۔ ہمارا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام بعد از موت بھی وہ زندہ ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے یہ تم کیسی باتیں کرتے ہو، مردہ بھی ہے زندہ بھی ہے۔ ظاہری طور پر وہ دار فنا سے دار بقا کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ ينتقلون من دار الفناء الى دار البقاء۔ وہ آپ اور ہم جیسے مردے نہیں ہوتے کہ بے حسلاس نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ بلکہ عام مسلمانوں کو بھی فرماتے احساس ہوتا ہے، لیکن انبیاء کرام تو حیات ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو بانی دارالعلوم دیوبند ہے، اس کا نظریہ ہے، وہ کہتے میرا یہ نظریہ ہے، کوئی مانے نہ مانے، اس کا یہ نظریہ وہ کہتے ہیں